عورت سب کچھ بن سکتی ہے، کسی چیز سے آج عورت پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے، بس ایک واقعے پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں گے، ایک عورت کیا کر سکتی ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے۔ ایک عورت وہ کر سکتی ہے جس کا ہم اور آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی سب سے بے حیا والی گھومنے کی جگہ کی اگر ہم بات کریں، بے حیائی کی جگہ جسے کہا جائے، تو وہ پکنک اسپاٹ ہے گوا۔ جانتی ہوں گی آپ، فیملی کے جانے کے وہ لائق نہیں ہے جگہ۔ تو ہندوستان کی سب سے بدترین جگہ وہ ہے گوا۔ پوری دنیا کی سب سے بدترین جگہ حیا اور بے حیائی کے معاملے میں وہ ہے پیرس۔ وہاں کا واقعہ ہے کہ پیرس میں ایک کانوینٹ انگلش اسکول، وہاں پر ایک مسلمان ماں نے اپنی 5 سالہ بچی کو اسکول میں داخلہ دیا۔ اب جب وہ بچے اسکول میں جانے لگی ہے تو وہاں کا لباس ہے اسکرٹ شارٹس، لیکن اس مسلمان ماں نے اپنی بچی کا لباس یونیفارم ہی لیکن اسلامی سلا دیا، اور اب وہ پوری فل سلیوز کو پہن کر کے اسکول جب گئی ہے، اور جب اس 5 سال کی چھوٹی سی بچی جو ابھی KG میں پڑھ رہی ہے، جب وہ اپنی کلاس میں جاتی ہے، اور جب وہاں کی ہیڈ مسٹریس وہ راؤنڈ مارنے کے لیے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ساری اسکول کی بچیاں وہ اسکرٹ شارٹس پہنی ہوئی ہیں، سلیو لیس ڈریس پہنی ہوئی ہیں، مگر یہ الگ نرالی بچی لگ رہی ہے، یہ مرغی کا ایک نرالا بچہ الگ نظر آ رہا ہے، اس نے کیوں پوری آستینیں چڑھا رکھی ہیں، اس نے کیوں حجاب باندھ رکھا ہے، اس نے کیوں الگ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اس نے اس بچی کو اپنے آفس میں بلایا اور پھر پرنسپل نے اچھی خاصی جھاڑ بچی کو لگا دی اور کہا کہ کل سے یہ ڈریس پہن کر کے نہیں آنا، کل سے ایسا ہی ڈریس پہننا جیسا پورا اسکول پہن رہا ہے، کل سے ایسی ہی ڈریس میں آنا، یہی یونیفارم پہن کر کے آنا۔ اب وہ 5 سال کی ننھی سی بچی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، گھر آتی ہے، ماں سے کہتی ہے امی جان آج پرنسپل نے مجھے بہت چلایا ہے، بہت ڈانٹا ہے اور منع کیا ہے کہ کل سے یہ ڈریس پہن کر کے نہیں آنا، کل سے یہ حجاب لگا کر نہیں آنا، کل سے یہ سلیوز والی ڈریس نہیں پہن کر کے آنا، کل سے اسکرٹ اور شارٹس میں آنا ہے۔ بچی ماں سے کہنے لگی امی اب کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہا کہ سنو بیٹی، ہاں میں مان رہی ہوں کہ ڈریس ہم نے الگ سلوا لی ہے، لیکن سنو یہ تمہاری ٹیچر کا حکم ہے، یہ تمہاری پرنسپل کا حکم ہے، لیکن جانتی ہو اس کے علاوہ ایک اور حکم بھی ہے۔ کہا کہ اوپر وہ خدا جو ہمارا خدا ہے اللہ، وہ رب العالمین، اس کا حکم یہ ہے، اس کا آرڈر یہ ہے کہ لڑکیوں کا لباس ایسا ہو، ان کا لباس ان کی باڈی کو فل کور کرنے والا ہو، لہٰذا وہ غیر شرعی لباس تم نہیں پہن سکتی ہو۔ اب ہمیں اللہ کی بات مان کر کے چلنی ہے، لہٰذا کل تم اسی ڈریس میں جاؤ گی، اور پھر بچی دوسرے دن اسی ڈریس میں روانہ ہوئی ہے۔ جب دوسرے دن بھی اسی ڈریس میں اسلامی لباس میں بچی پہنچی ہے، پرنسپل نے پھر دیکھا کہ بچی پھر اسی لباس میں آئی ہے، اس سے بڑا غصہ آیا اور پورے اسمبلی ہال کے سامنے بچی کو بلا کر کے ڈانٹا پیٹا، اس کے ہاتھوں پر ننھے ننھے ہاتھوں پر چھڑی سے مارنا شروع کر دیا، کبھی اس ہاتھ پر، کبھی اس ہاتھ پر، کبھی اس ہاتھ پر، کبھی اس ہاتھ پر۔ مجال ہے کہ بچی نے اف بھی کر دی ہو، روئی چلی جا رہی ہے، روئی چلی جا رہی ہے، اور آخر کار جب مار مار کر کے پرنسپل تھک گئی تو اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں پہن کر کے آئی آخر؟ جب میں نے کہا تھا تو پہن کر کے آتی، اور میں مار رہی ہوں تو مار بھی کھا رہی ہوں، کچھ بولنے بھی تیار نہیں ہوں کہ کل سے پہن کر کے آؤں گی۔ تو وہ 5 سال کی بچی کی ذہنیت دیکھیے اور اس کے پیچھے ماں کی جو تربیت تھی وہ دیکھیے۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کہا کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کہا مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کس کی بات کو مانوں۔ کہا کہ کوئی اور بھی تمہیں سمجھانے والا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ ڈریس پہن کر کے آنا۔ کہا کہ ہاں، آپ کا حکم یہ ہے کہ میں ایسا ڈریس
پہن کر کے آؤں، جبکہ ایک اور حکم دینے والا بھی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا حکم مانوں یا اس کا حکم مانوں. اس ٹیچر نے پوچھا کس کا حکم ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ وہ خدا، وہ اللہ رب العالمین، وہ الہ العالمین، اس کا حکم ہے. اب وہ جو ٹیچر تھی وہ کرسچن تھی، عیسائی، عقیدہ تثلیث کی ماننے والی، خدا پر یقین رکھنے والی تھی. بھلے ہی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہو، جو بھی کہتی ہو، لیکن اللہ کو مانتی تھی. جب اللہ کا نام سنا تو جو ہے چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی. کہا کہ I want to meet your mother، میں تمہاری ماں سے ملنا چاہوں گی. اور پھر جو ہے اگلے دن وہ پہنچی ہے اس کی ماں کے گھر پر پہنچی، ماں سے ملاقات کی اور کہنے لگی کہ تم نے تمہاری بچی کو یہ ساری باتیں سکھائی ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تمہیں آخر یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی ہیں، تم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ ماں نے اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا. ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ اسٹیج پر بیٹھے تب ہم دعوت کریں، مائک ملے تب ہم تبلیغ کریں. ہر گلی کوچے میں، ہر موقع پر، ہر نکڑ پر جہاں موقع مل جائے ہمیں تبلیغ شروع کر دینی چاہیے. اب مسلمان عورت نے کہا کہ ہاں ہمارا مذہب یہی ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. کہا کہ لو یہ قرآن پڑھو، اور قرآن انگلش ٹرانسلیٹ کیا ہوا وہ قرآن اس کے ہاتھ میں تھما دیا. انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ لے گئی. اب جو ہے وہ پرنسپل، اتنی بڑی انگلش کانوینٹ اسکول کی پرنسپل ہے، اور وہ جو ہے پریشان ہے، ذہن الجھا ہوا ہے، کنفیوزڈ ہے ٹوٹلی کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، یہ میرے اسکول میں کیا معاملات ہونے لگے ہیں. اب اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. ابھی عربک ٹیکسٹ نہیں بلکہ جو ہے انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہے. الحمد کو پڑھا اور سورہ بقرہ کو پڑھا، پڑھتی چلی جا رہی ہے، پڑھتی چلی جا رہی ہے. سورہ مریم پر جب پہنچی، مریم کو یہ لوگ ماننے والے ہیں، عیسیٰ اور مریم کو جو ہے ان کا عقیدہ ہے. اب جو ہے جب اس نے دیکھا کہ ارے ہماری مریم کا نام ان کی قرآن میں موجود ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے، یہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہمارے عیسیٰ کا نام بھی اس میں موجود ہے. بڑی خوشی کے ساتھ میں، بڑی توجہ کے ساتھ میں پڑھتی چلی گئی اور پڑھتے پڑھتے آخرکار اس کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے، جو ہے تاریک دلوں میں نور بن کر ابھرتا ہے. اب جو ہے اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی. اب وہ پرنسپل جو ہے کہاں پہنچی ہے؟ اسلام لانے کے لیے پہنچی ہے. اسلام قبول کر لیا اور خود بھی حجاب کے ساتھ آ رہی ہے اور جو ہے ڈریس چینج کر دیا ہے. اور آج جو ہے اس اسکول میں اس کی تبلیغ کی وجہ سے 18 ٹیچرز جو ہے وہ اسلام میں کنورٹ ہو چکی ہیں. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پیرس جیسی دنیا کی جو ہمارے ڈریمز میں رہتا ہے. کہاں جانا ہے بھائی؟ سوئٹزرلینڈ. کہاں جانا ہے بھائی؟ لندن. کہاں جانا ہے بھائی؟ امریکہ. اس جگہ کی بات کر رہی ہوں. یہ کام کس نے کیا؟ تبلیغ کس کے ذریعے ہوئی؟ ایک ماں کے ذریعے. ایک عام عورت تھی، ایک ماں تھی اور ایک اس کی 5 سال کی بچی تھی. اگر ماں تعلیم یافتہ ہو، اگر ماں دیندار ہو تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرتی ہے. جب بچیاں اس انداز میں تربیت پاتی ہیں تو پھر گھروں کے ماحول بھی اسلامی ہوتے ہیں. پھر وہ جہاں اٹھتی بیٹھتی ہیں وہاں دین کی دعوت دیا کرتی ہیں، پھر وہ وہاں ایسے ہی دین کی تبلیغ کیا کرتی ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس کے آگے مزید کوئی بات کہنا نہیں چاہوں گی. آپ ماشاءاللہ باجی سے بہت ہی عمدہ، بہت ہی جو ہے اچھا بیان سن چکی ہیں. مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچتی، لیکن اپنے دماغ سے یہ ایک چیز نکال دیجئے کہ ہم عورت ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج کے حالات آپ جانتی ہیں نا، کیا حالات چل رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے ہو چکی ہیں. طلاق ثلاثہ کا جو ہے معاملہ ہوا ہے، بابری مسجد کے معاملات ہوئے ہیں، کشمیر میں جو ہے 370 کا معاملہ ہوا ہے، گو رکشک کے نام پر جو ہزاروں قتل ہوئے ہیں، موب لنچنگ ہوئی ہے. اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود ہماری قوم سوئی رہی. بابری مسجد گئی، ہماری قوم سوتی رہی. کشمیر سے جو ہے ایکٹ ہٹا، ہم سوتے رہے. اور جو ہے ہمارے مسلم نوجوان قتل ہوتے رہے، ہم جو ہے سوتے رہے. جانتی ہیں یہ قوم کو بیدار کون کر رہا ہے؟ یہی چوڑیاں پہننے والی عورتیں،
جو آج شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسے شاہین باغ ہندوستان میں کئی جگہ وجود میں آ چکے ہیں، جو اپنے گھروں کی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو چکی ہے، جو اپنے کھانے پینے سے بے خبر ہو چکی ہیں، جو اتنی زیادہ سخت سردی میں بھی جو ہے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں قوم کی خاطر۔ یہ وہی مسلمان عورتیں ہیں، یہ ہماری اور آپ ہی کی طرح ہیں جو آج قوم کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم عورتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں، ہم ہی عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہم چاہیں تو قوم کو جاہل بنا کر کے رکھ دیں، ہم چاہیں تو قوم کو بیدار کر کے رکھ دیں، اپنے بچوں کو جو ہے اتنی تعلیم دے، انہیں ایسا بنائے کہ وہ بزدل نہ بنے، وہ ہماری وقت پڑھنے پر عزتوں کے محافظ بنے، نہ کہ گھروں میں کنڈی لگا کر کے بیٹھنے والے مرد بنے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، لڑکوں پر بھی اتنی ہی توجہ دے، لڑکیوں پر بھی اتنی ہی توجہ دے، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائے، اور جو ہے خود بھی دین کی طرف آئیں، لوگوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ اپنے جو بھی باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں، صرف سن کر کے یہیں چھوڑ کر کے آپ کو نہیں جانا ہے، اپنے ساتھ لے کر کے جائیے، اور اپنی نمازوں میں جو ہے قوم کے لیے ضرور دعا کیجئے۔ ہم جو ہے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں سوائے پروٹیسٹ کے، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ جہاں احتجاج ہو رہے ہیں وہاں احتجاجوں میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے، تحریر کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے بول بھی رہے ہیں ہم، لیکن دعاؤں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنی نمازوں میں قوم کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ آج جو یہ حالات آئے ہیں تو وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم نے خود کو اتنا دنیا دار بنا لیا کہ دین ہم سے بہت پیچھے چھوٹ گئے، بہت پیچھے چھوٹ گئے، اور دین ہم نے صرف ملا مولوی کے حوالے کر دیا کہ یہ دین تو مسجدوں والوں کا کام ہے، یہ دین دیکھنا تو مدرسے والوں کا کام ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن آج سر پر تلواریں آ چکی ہیں، اس سے پہلے کہ گردن کٹ جائے سمجھ جائے، اس سے پہلے کہ گھروں کو آگ لگا دی جائے اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں بیدار ہو جائے، خود بھی بیدار ہوں، بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں، اسلامی انداز میں کریں، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں، اور جو ہے دین کے قریب آئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر مدینے میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اثر ہوا تو میری تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔